آج کا یہ جمعۃ المبارک اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آج سرزمین فلسطین پر مسجد اقصیٰ کے قرب و جوار میں وہ ارض مقدس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا بڑا اہم حصہ ہے، جسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے خون کی قربانی دے کر حاصل کیا، اور صدیوں تک امت مسلمہ نے اپنی مالی اپنی جانی قربانیوں سے اس کا دفاع کیا۔ بدقسمتی سے آج وہاں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ مسلمان بچے، مسلمان جوان، مسلمان بزرگ، عورتیں، بوڑھے، ان سب کو تہہ تیغ کیا جا رہا ہے۔ کوئی پل گزرتا نہیں کہ جب میزائلوں کی بارش نہ ہو۔ نہ ہسپتال محفوظ ہیں، نہ مساجد محفوظ ہیں، نہ گھر محفوظ ہیں، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی جو پناہ گاہیں ہیں ان پر بھی ظالم صہیونی لگاتار بمباری بھی کر رہے ہیں، میزائل بھی برسا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں ہم ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب پر جو ایک بڑا اہم اور ضروری فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے ان بہنوں بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں۔ مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا حق ہے، فلسطین یہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے، اس پر فلسطینیوں کا حق ہے۔ اسرائیل کا ناجائز قبضہ جو برطانیہ اور دیگر استعماری قوتوں کی چھاؤں اور ان کی چھتری کے نیچے شروع ہوا اور جسے دن بدن فروغ دیا جا رہا ہے، وہ ناجائز قبضہ ہے، وہ غاصب ہیں، وہ ظالم ہیں، اور وہ صرف اور صرف ملت اسلامیہ کے حکمرانوں کی بے حمیتی، ان کی مفاد پرستی اور ان کے اپنے ذاتی اقتدار اور مفادات کا شکار ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس سرزمین پہ قابض ہوئے بیٹھے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ کے حکمران، اسلامی ممالک جن کی تعداد 60 کے قریب ہے، اگر آج بھی وہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیں، وہ صرف فلسطین کے حق میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ ہم بار بار اس منبر پہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارا دین وہ ہے جو جنگ کی حالت میں بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور عبادت گزاروں کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم کسی یہودی کی بلا وجہ جان لینے کے حق میں نہیں ہیں، مگر کیا یہودیوں کو یہ حق ہے کہ وہ جب چاہے، اور یہ صرف چند دنوں سے نہیں، 1947 سے لے کر 2023 تک کون سا دن ہے جب فلسطینی ماؤں نے بین نہیں کیے؟ کون سا دن ہے جب فلسطینی بہنوں نے جوان بھائیوں کے لاشیں نہیں اٹھائیں؟ کون سا دن ہے جب فلسطینی باپوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی میتیں اپنے ہاتھوں پہ نہیں اٹھائیں؟ اور یاد رکھیے گا، میت جتنی چھوٹی ہو اتنی بھاری ہوتی۔ اپنے پھول جیسے بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دفنانا یہ بہت بڑے جگر گردے کا کام، اور فلسطینی قوم یہ قربانیاں دے رہی ہے، آج تک دے رہی ہے۔ آج بین الاقوامی میڈیا اس لیے چلا رہا ہے کہ آج یہودی مرے ہیں 70 سالوں سے، صرف اگر فلسطین کی بات کریں۔ باقی دنیا میں جہاں جہاں خون مسلم ارزاں ہے، کشمیر ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، شام ہے، یمن ہے، چیچنیا ہے، بوسنیا ہے، کون کون سی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح نہیں بہایا، لیکن مسلمان کا خون بہتا رہا، مسلمان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں۔ نہ CNN کو ہوش آتا ہے، نہ BBC کو،
نہ بین الاقوامی میڈیا کو، اور نہ ہی بین الاقوامی جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ ان کو اسی وقت اپنی اسکرینوں پہ ہائی لائٹ کرنا یاد آتا ہے جب کسی یہودی کا خون بہتا، جب اسرائیل کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ساری دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، اور مسلمان اور خصوصاً فلسطینیوں کا خون بہتا ہے، بھلے بہتا رہے، ان کی بلا سے انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہمیشہ دنیا میں جو بھی ظالم آئے ہیں وہ یہی سمجھتے رہیں کہ شاید ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ فرعون بھی یہی سمجھا تھا کہ کون ہے جو میرا ہاتھ پکڑ سکتا۔ نمرود کے دل میں بھی یہی خیال تھا کہ میری سلطنت کو للکارنے والا کون ہو سکتا ہے۔ حامان، قارون، قریش مکہ اور یہود خیبر سب یہی سمجھتے تھے کہ ہماری راہ روکنے والا ہے کون، اور وہ رب کائنات جل وعلا جب اس کی قدرت کو منظور ہوتا ہے وہ ابابیل بھیج کر ہاتھیوں کے لشکر کو کعصف مأکول، وہ چبائے ہوئے چارے کی مانند کر دیا کرتا۔ جب اس رب العزت جل وعلا کی قدرت کو منظور ہوتا ہے تو جالوت کے 313 کے لشکر کو اللہ پاک طالوت کے ہزاروں پر فتح عطا فرما دیا کرتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ، قرآن کا اعلان ہے کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں، جیسے آج فلسطینی تعداد میں کم لگ رہے ہیں، یہودی سمجھتے ہیں ہم انہیں ہڑپ کر جائیں گے، ہم انہیں کھا جائیں گے، ہم مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن وہ بدبخت بھول گئے ہیں کہ ایک ذات کائنات میں موجود ہے کہ جب مظلوم کی کہیں نہیں سنی جاتی ہے پھر اس کا دست قدرت حرکت میں آتا ہے، اور ظالم نمرود وقت ہو، فرعون وقت ہو، بڑے سے بڑا وہ طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ پاک اسے نمونہ عبرت بنا کے چھوڑ۔ بطور عام مسلمان ہمیں ان کے دکھ درد کو محسوس بھی کرنا ہے، اور عرض کی کم از کم انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں 2 نقطۂ نظر ہیں دعا کے حوالے سے۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ دعا کیا ہوتی ہے، یا ایسی باتیں ڈھکوسلے ہیں، دنیا طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، پاور ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، جس کے پاس بڑے بحری بیڑے ہیں، بڑی ایئر فورس ہے، جس کی فوجیوں کی تعداد زیادہ ہے، جن کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے، بس وہ جو چاہیں کر لیں، دعا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک یہ نقطہ ہے، یہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ایسے، اور یہ ہر دور میں موجود رہا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بس عملاً کچھ نہیں کرنا، صرف دعا مانگنا، وسائل ہوتے ہوئے، قوت ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے اسے صرف اپنی ذات کے لیے تو محدود رکھنا ہے، اپنے گروہ، اپنی جماعت، اپنی پارٹی، اپنی حکومت کے لیے، امت اور ملت اسے صرف دعاؤں پہ رکھا۔ یہ میں حکمرانوں کی جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جو کوئی واقعی ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں، ان کی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ بس اپنی طاقتیں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں وہ صرف ذاتی مفادات کے لیے، اور لوگوں کو صرف اور صرف ایک مذہبی طور پر ایکسپلائٹ کرنا، ان کے جذبات کو استعمال کرنا اور انہیں دعاؤں پہ لگانا، یہ دونوں چیزیں اسلام کی روح سے غلط۔ رسول اللہ کا اسوہ یہ ہے کہ رب نے جو طاقت، جو ہمت، جو قوت دی ہو وہ اللہ کی راہ میں پوری دیانتداری سے خرچ کی جائے، اور اپنی صلاحیتیں، اپنے جان و مال رب کی راہ میں پیش کر کے پھر دست سوال اٹھائے۔ جب کوئی قوم، جب کوئی ملت، جب کوئی امت اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کی راہ میں خرچ کرے اور پھر دست سوال دراز کرے تو اللہ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 250 میں اللہ پاک نے جناب جالوت کا ذکر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور جب ان کے لشکر کا مقابلہ طالوت کے لشکر سے ہوا جو تعداد میں، اسلحے میں، اس دور کی ٹیکنالوجی میں ان سے کہیں آگے تھے، تو جناب داؤد علیہ السلام نے ان کا مقابلہ بھی کیا، میدان میں بھی نکلے، اپنی ساری صلاحیتیں بروئے کار بھی لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا، الہی ہمیں صبر عطا فرما،
صبر کا معنی ہے کہ میزائل برس رہے ہیں، گولیاں برس رہی ہیں، ان کے ٹینکوں کے گولے برس رہے ہیں، اس وقت استقامت سے کھڑا رہے۔ الہی ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، مولا ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، مولا ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما، الہی ہماری مدد فرما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں بھی اللہ پاک نے امم سابقہ کا ذکر کیا کہ ان کا بھی جب دشمن سے مقابلہ ہوا وہ بھاگے نہیں، وہ دوڑے نہیں، وہ بزدل نہیں بنے، انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے ہیں، وہ اپنے گھروں میں گھس کے نہیں بیٹھے ہیں، میدان میں نکلے ہیں، جو طاقت، قوت، صلاحیت اللہ نے دی ہے اسے استعمال کیا، اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، مولا ہمارے گناہ بخش دے، ہماری زیادتیاں بخش دے، الہی ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافروں کے خلاف مولا ہماری مدد فرما۔ قرآن حکیم نے وقت جہاد دعا مانگنے کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1325 ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سنتان لا تردان، فرمایا دو دعائیں ایسی ہیں جو رد ہوتی نہیں، او قلما تردان، یا راوی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو دعائیں رد ہو جائیں۔ کون کون سی دو دعائیں؟ الدعاء عند النداء، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذان کے وقت جو دعا مانگی جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دعا بارگاہ الہی میں در اجابت کو کھٹکھٹاتی ہے۔ اگر اذان کے وقت کی دعا بارگاہ الہی میں باب اجابت تک پہنچتی ہے تو نماز کی عظمت اور نماز کی دعا، اس کا مقام کیا؟ دوسری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رد نہیں ہوتی، وعند البأس حین یلحم بعضهم بعضا، اللہ کے رسول فرماتے جب دشمن سے مقابلہ ہو، جب دو بدو جنگ ہو رہی ہو، دشمن کے لوگ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوں، مسلمان اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہوں، اور دشمنوں کو مزہ بھی چکھا رہے ہوں، اس موقع پر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا میدان جہاد میں موجود جب دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ سو وقت جہاد یہ قبولیت دعا کا وقت بھی، اور آج فلسطینی مسلمان، فلسطینی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، جوان، بوڑھے، وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور ان کی دعائیں عرش الہی تک پہنچ بھی رہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ان کی دعاؤں کو اور ان کی قربانیوں کو قبول بھی فرمائے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت فرمائی، حدیث نمبر 2893۔ حضرت ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوا، والحاج والمعتمر، اور رب کی راہ میں حج کے لیے نکلنے والا، راہ الہی میں عمرہ کے لیے نکلنے والا، وفد اللہ، فرمایا یہ اللہ کا وفد ہے۔ جیسے آپ کے پاس کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی علاقے کا ایک وفد آتا ہے، ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، ان کے نمائندہ لوگ آتے ہیں، اس کو بڑا اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کے بیٹھنے، ان کی مہمانی، ان کی ضیافت کے لیے، ان سے گفتگو کے لیے بڑی خاص ارینجمنٹس کی جاتی ہیں، مخصوص انتظامات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں رب کی راہ میں جو جہاد پہ نکلتے ہیں وہ اللہ کا وفد ہیں، اور جو رب کی رضا کے لیے حج یا عمرے پہ جاتا ہے وہ بھی اللہ کا وفد ہے۔ دعاہم فاجابو، اللہ نے انہیں بلایا ہے، انہوں نے رب کی دعوت قبول کی ہے۔ اللہ حج اور عمرے پہ بھی بلاتا ہے، اور اللہ جہاد پہ بھی بلاتا ہے۔ رب کی راہ میں رب کے دین کے لیے جہاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور سب سے بڑے خوش نصیب، خوش بخت وہ ہیں جو وقت ملتا ہے، موقع آتا ہے تو میدان جہاد میں نکلنے سے پیچھے نہیں آتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اللہ کے وفد ہیں، رب نے بلایا، انہوں نے رب کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، جو یہ رب کی دعوت کو قبول کر کے آئے ہیں نا، جب یہ مانگیں گے تو رب انہیں عطا بھی فرمائے۔
اللہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن، آپ کا اسوہ مبارکہ یہی رہا کہ آپ میدان جہاد میں خود بنفس نفیس نکلیں۔ یاد رکھ لیجئے، پلے سے باندھنے والی بات ہے، اگر میدان جہاد میں نکلے بغیر کسی کو کامیابی مل سکتی تو رسول اللہ کو ضرور ملتی۔ اللہ نے اپنی سنت اور طریقہ یہ بتایا کہ کیا میرے محبوب سے بھی کوئی افضل ہے؟ کیا امام الانبیاء سے بھی کوئی بڑھ کر ہے؟ کوئی ہے جو اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنا زہد، اپنا تقوی، اپنا علم، اپنی ورع، اپنی سخاوت، اپنی دولت، کوئی بھی چیز، کوئی ہے جو رسول اللہ کے مقابل پیش کرنے کا سوچ نہیں سکتے؟ وہ محمد الرسول اللہ جو ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، جانتے کتنی بار میدان جہاد میں؟ آج اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں صرف تبلیغ کر کے دنیا کو اسلام سے بھر دوں گا، صرف گفتگو اور باتوں کے ذریعے، یہ تو یہ سیاست کی باتیں ہیں، مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اور بڑے بڑے تنظیموں کے جو نمائندگان اور سربراہان ہیں وہ اس لیے مصلحت کا شکار ہیں کہ اگر ہم نے یہودیوں کی مذمت کی، ہمارے بین الاقوامی دوروں پہ پابندی نہ کہیں لگ جائے۔ ہم جو یہ فریکوینٹلی دنیا میں آتے جاتے ہیں، یہودیوں کی مذمت، یہودیوں کو برا بھلا کہنا، اسرائیل کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دینا، اسرائیل کے خلاف زبان پہ کوئی لفظ لانا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری ویزے کی درخواستیں ریجیکٹ ہونا نہ شروع ہو جائیں، کہیں میرے دوروں پہ پابندیاں نہ لگنا شروع ہو جائیں۔ یاد رکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اس کائنات میں کسی کی ذات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے اشرف، سب سے افضل، اعلیٰ، برتر و بالا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں، کتنی بار اللہ کے رسول جہاد کے لیے میدان عمل میں خود تشریف لائے، خود صحابہ کے پاس اب میدان عمل میں موجود رہے۔ آج بھی بطور امت، بطور ملت، اگر ہم دنیا میں کوئی باوقار مقام چاہتے ہیں تو ہمیں بطور امت جہاد کو اپنانا ہوگا، شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، دین کے تعلیم کیے ہوئے طریقے کے مطابق۔ جب تک ہم جہاد کو اپنائیں گے نہیں، اس دنیا میں عزت اور وقار نصیب نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کا طریقہ کریمہ یہ ہوتا، حضور جہاد میں تشریف بھی لے جاتے اور اللہ کی بارگاہ سے دعا بھی مانگتے۔ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، دو ایک ایکسٹریمسٹ رویے ہیں، انتہا پسندانہ رویے ہیں۔ ایک یہ کہ دعا سے ہوتا ہی کچھ نہیں، اور دوسرا یہ کہ اور کچھ نہیں کرنا، بس دعا مانگنی۔ یہ دونوں رویے غلط۔ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ رب کی راہ میں قربانیاں بھی دینی ہیں، مالی دینی پڑے تو مالی، جانی دینی پڑے تو جانی، سارا اسلحہ جو اس زمانے میں اویلیبل ہو، جو دستیاب ہو، اسے بروئے کار بھی لانا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولیاں بھی پھیلیں۔ بدر کا میدان ہے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر، دیگر محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کو ترتیب دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خود شریک بدر ہیں، آپ راوی ہیں کہ جب بدر میں میدان سج گئے، فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ۔ مدینے سے چلے ہیں، بدر آج گوگل کر کے دیکھ لیجئے کتنے کلومیٹر دور ہے۔ رسول اللہ گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں مانگ رہے ہیں، اور جو رسول اللہ کے ساتھ نکلے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، گھر بار بھی چھوڑا ہے، بیوی بچے بھی چھوڑے ہیں، کاروبار اور تجارتیں بھی چھوڑی ہیں، مسجدیں اور عبادت خانے بھی چھوڑے ہیں، چھوڑ کر میدان جہاد میں نکلے ہیں، مدینے سے سینکڑوں کلومیٹر دور میدان بدر میں پہنچے ہیں۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ جب سارے ظاہری اسباب وہ مہیا کر دیے گئے، اب امام الانبیاء والمرسلین فاستقبل نبی اللہ القبلہ، رسول اللہ قبلہ روح ہو جاتے ہیں، چہرے اقدس قبلہ کی طرف ہے، ثم مد یدیہ، پھر ہاتھ بلند کرتے ہیں، فجعل یہتف بغبہ، گڑ گڑا کے رسول اللہ اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، مولا جو وعدے کیے تھے آج پورے فرما دے، اللہم آتنی ما وعدتنی، مولا جو تو نے وعدے کیے ہیں وہ سارے کے سارے پورے فرما دے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، مولا اگر یہ مٹھی بھر الہی، اگر یہ 313 مولا آج اگر یہ شہید کر دیے گئے، یہ قتل کر دیے گئے، مولا روئے زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں۔ اسوہ محمد کی تو دیکھ،
دعائیں مانگنی ہیں، لیکن اگر یہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ میدان جہاد میں نکلے بغیر صرف دعائیں مانگنے سے ہی ریزلٹس تبدیل ہو جائیں گے، نتائج بدل جائیں گے، صورتحال بدل جائے گی، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ اور اسلام جو دین حکمت ہے، قرآن جو کتاب ہدایت ہے، قرآن جو کتاب حکمت ہے، اسوہ محمدی جو اسوہ حسنہ ہے، وہ ہماری اس خوش فہمی کی تردید کر رہا ہے۔ رسول اللہ میدان بدر میں آ کے دعا مانگ رہے، سر اقدس سجدے پہ رکھا ہوا ہے، اور دعاؤں کے اندر اللہ کے رسول گڑ گڑا رہے ہیں۔ اور لکھا ہے علماء سیرت نے کہ یہ جو بدر کی رات تھی، سورہ انفال میں ذکر بھی ہوا، اللہ پاک نے صحابہ کرام پر اونگ طاری کر دی، نیند آ گئی، گہری نیند آئی، لشکر سو رہا ہے اور امیر لشکر سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا۔ اللہ کی رحمت کب اترتی ہے؟ جب امیر لشکر، جب قائد ملت، جب حکمران وہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑائیں، پھر یقیناً رب کی رحمتیں نازل ہوتی۔ اور اگر عوام تو گڑ گڑائیں اور حکمران عیاشیوں میں مبتلا، عوام تو مسجدوں میں بیٹھ کے جھولیاں اٹھا کے دعائیں مانگے، اور حکمران امریکہ سے اجازت لے رہے ہوں کہ اسرائیل کے خلاف بیان دینا ہے یا نہیں دینا، حکمران ابھی تک اسی شش و پنج میں ہو کہ ہم نے کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا، تو پھر یاد رکھ لیجیے ایسی قوموں پہ رحمت الہی کا نزول نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کی رحمت تب اترتی ہے جب صرف عوام نہیں، حکمران بھی سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور سجدے میں رکھا ہے، اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، الہی اپنے وعدوں کو پورا فرما دے، مولا جو مجھ سے وعدے کیے انہیں پورا فرما دے۔ اتنا حضور گڑ گڑائے، اتنی دیر دعائیں مانگی ہیں، لشکر محو خرام ہے، وہ محو نیند ہے، اور محمد الرسول اللہ کے چشمان کریم آنسو بہا کے لبہائے کریم پر امت کی اور اس لشکر کی کامیابی کی دعا۔ حضور اتنا گڑ گڑائے ہیں کہ آپ کے دوش مبارک پہ چادر تھی، وہ چادر کھسک کر کندھے سے نیچے گری، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، جب وہ چادر نیچے گری، حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، حضور کی چادر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں، ثُمَّ الْتَزَمَ مِنْ وَرَائِهِ، پھر حضور کو پیچھے سے یوں اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ کفاکا مناشدتک بربک فإنہ سینجز لک ما وعدک، اے حبیب بس کر دیجئے، اللہ کے رسول کافی ہو گیا، حضور آپ نے اپنے رب سے جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ محدثین نے یہاں ایک سوال ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق یقین سے اللہ کے رسول سے عرض کر رہے ہیں حضور سر انور اٹھا لیجئے، بس کر دیجئے، اللہ کے رسول دعائیں مانگتے چلے جا رہے، کیا ایسا تھا کہ ابوبکر صدیق کو حضور سے بڑھ کر اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا؟ ممکن ہی نہیں۔ جو یقین اللہ کے رسول کو رب کے وعدوں پہ ہے کسی اور کو ہو سکتا ہی نہیں ہے، بھلے ابوبکر صدیق ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر کیا وجہ ہے حضور سر انور نہیں اٹھا رہے اور حضرت ابوبکر صدیق یقین دلا رہے؟ محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس پر ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی ہے اسے فکر بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق پر صرف اپنی فکر ہے، اپنی ذات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محمد الرسول اللہ کے دوش کریم پر بار نبوت ہے۔ بدر کا میدان ہم سمجھ ہی نہیں رہے وہ کیا ہے، میدان بدر یہ وہ ہے، رسول اللہ نے 13 سال مکہ میں تانے سہے ہیں، 2 برس ہجرت کو 15 سال ہو گئے ہیں، آج دشمنوں سے مقابلہ ہے، مولا آج جو میں نے اعلان نبوت کیا ہے، جو تیرے حکم سے تیرا پیغام پہنچایا ہے، آج اس کی عملی صداقت کے اظہار کا دن ہے۔ الہی آج اگر تھوڑا سا بھی معاملہ ادھر ادھر ہو گیا، یا اللہ لوگوں کا یقین وہ ڈھل مل، ان کا یقین متزلزل ہو جائے گا، مولا اس یقین کو متزلزل مت ہونے دے۔ محدثین کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پہ بوجھ اتنا تھا، ذمہ داری اتنی بڑی تھی، جس کی وجہ سے آپ گڑ گڑا کے محو دعا تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انور اٹھاتے ہیں، سورہ انفال کی آیہ نمبر 9 نازل ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے فاستجاب لکم ربکم، تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے فرشتوں کے لشکر تمہاری مدد کو اتارا۔ اور ایک روایت میں کہ حضور نے بدر کے دن یہ دعا مانگی، حضرت عبداللہ بن عامر اس کے راوی ہیں، امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 2747 نقل کی ہے۔ میدان بدر میں حضور دعا مانگتے ہیں اللہم انہم حفاة فاحملہم، مولا یہ پیدل آئے ہیں انہیں سواریاں دے دے،
اللہم انہم عراۃ فاکسہم، مولا ان کے تن پہ لباس بھی پورے نہیں ہیں، الہی انہیں لباس دے دے۔ اللہم انہم جیاع فاشبعہم، مولا یہ بھوکے پیٹ تیری راہ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، مولا انہیں پیٹ بھر کے عطا فرما دے۔ صحابہ فرماتے جب بدر سے لوٹے ہیں کوئی ایسا نہیں تھا جسے رب نے سواری میں آتا۔ بدر کے میدان میں اللہ کے رسول کی دعائیں یوں رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں کہ اللہ نے فتح و نصرت بھی شاندار عطا فرمائی، اور مال غنیمت سے مالا مال ہو کے وہ وہاں سے لوٹے۔ احد کا میدان سجتا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ رفاعہ بن رافع، اور اس نقصان کی وجہ بھی بطور دین کے طالب علم ان حالات میں ہمارے لیے سمجھنا از بس ضروری۔ میدان احد میں شدید نقصان پہنچنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نادانستہ طور پر خلاف ورزی۔ مختصر لفظوں میں صرف صحابہ کرام کی ایک جماعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت کی، کتنی ہدایتوں کی؟ ایک ہدایت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا درہ نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے رہے، لیکن بقیہ صحابہ نادانستگی میں حضور کے اس حکم کے مفہوم کو نہیں سمجھ پائے، اور انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ رسول اللہ کا حکم ملے بغیر جب انہوں نے ایک حکم کی نادانستہ خلاف ورزی کی ہے، نتیجہ احد کے میدان میں ہونے والے نقصان کی صورت میں دیکھنا پڑا۔ اور میدان احد کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر صحابہ کی چند افراد سے ایک نادانستہ حکم رسول کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو فوراً اس کے اثرات دیکھنا، نقصان کی صورت میں دیکھنا پڑتا۔ اور اگر پوری کی پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم نہیں، ساری شریعت رسول کی مخالفت پہ تلی بیٹھی ہے، کون سا مسلمان ملک ہے جہاں پر آج سود کو اپنا نہیں لیا گیا؟ کون سا مسلمان ملک ہے جہاں آج قرآن اور سنت کی ہدایات پہ عمل کیا جاتا ہے؟ غزوہ احد کا سبق یہ بھی ہے کہ جب امت اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے منہ موڑے گی پھر سوائے نقصان اور خسارے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے۔ میدان احد ہے، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استووا، سیدھے ہو جاؤ، صفیں بنا لو، حتی اثنی علی ربی عز وجل، تاکہ میں اپنے پروردگار کی ثنا ہوں۔ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور ان میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ حضور کے محبوب ترین چچا بھی ہیں، بڑے ظالمانہ اور بہیمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے حکم فرما رہے، وہ صفیں بنا رہے ہیں، فقال، اور اللہ کے رسول اپنے رب کی ثنا کر رہے ہیں۔ سنیے، دیکھیے، اور ہم سیکھنے کی کوشش کریں کہ حالات کیسے بھی ہوں، زبان پہ ناشکری کا کلمہ، اپنی کوتاہیوں کو دیکھے بغیر رب کی قدرتوں پہ الزام دھرنا، اپنی طرح طرح کی جسارتوں کو دھیان میں لائے بغیر اللہ کی قدرتوں میں شک میں مبتلا ہو جانا، اپنی کوتاہیوں سے صرف نظر کر کے دین کی حقانیت کے بارے میں متذبذب ہو جانا، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں صحابہ صفیں بنا رہے ہیں، پیچھے صفیں بنا کے کھڑے ہیں، آپ عرض کر رہے ہیں اللہم لک الحمد کلہ، مولا ساری تعریفیں تجھی کو ہیں۔ اللہم لا قابض لما بسطت، مولا جسے تو وسعت سے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا باسط لما قبضت، مولا جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ہادی لما اضللت، مولا جسے تو گمراہ کرے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ولا مضل لما ہدیت، مولا جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت عطا نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منعت، جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا مانع لما اعطیت، اور جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا مقرب لما بعدت، جسے تو دور کر دے اسے کوئی نزدیک نہیں کر سکتا، ولا مبعد لما قربت، اور جسے تو قریب کر لے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہم ابسط علینا من فضلک ورحمتک وبرکتک ورزقک، مولا اپنا رزق، برکت، رحمت اور فضل ہم پر کشادہ فرما دے۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، میدان احد ہے، زبان محمدی ہے، اور رب کی حمد و ثنا کے ترانے ہیں۔ مولا میں تجھ سے تیری ان نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو باقی رہنے والی ہیں، جو بدلتی بھی نہیں اور ختم بھی نہیں ہوتی۔ اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ، مولا جس دن فقر و فاقہ ہو میں اس دن تیری نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، والامن یوم الخوف، مولا جو خوف اور ڈر والا دن ہو اس روز میں تجھ سے امن کا سوال کرتا ہوں،
اللہم انی اعوذ بک من شر ما اعطیتنا وشر ما منعتنا، مولا جو تو نے ہمیں دیا اور جو نہیں دیا میں دونوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم حبب الینا الایمان، مولا ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، زینہ فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں اسے خوبصورت کر دے، کرہ الینا الکفر، مولا کفر کو ہمارے لیے ناپسندیدہ کر دے، والفسوق والعصیان، اپنی نافرمانی کو مولا ہمارے لیے سب سے برا بنا دے، واجعلنا من الراشدین، مولا ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین، مولا زندہ بھی مسلمان رکھ اور موت بھی حالت اسلام میں عطا فرما۔ والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، مولا ہمیں اپنے صالح بندوں کے ساتھ ملا دے، ہمیں فتنوں سے بھی بچا اور رسوائیوں سے بھی بچا۔ اللہم قاتل الکفرہ الذین یکذبون رسلک، مولا ان کافروں سے تو قتال فرما، انہیں تو نیست و نابود فرما جو تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ، اور جو تیری راہ سے روکتے ہیں، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، مولا اپنا عذاب اور سزا ان پہ بھیج جو تیری راہ سے روکنے والے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ، تیرا عذاب سچا ہے۔ اللہم قاتل الکفرہ الذین اوتوا الکتاب إِنَّهُ الْحَقُّ، مولا اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں الہی تو انہیں بھی ان سے بھی قتال فرما، انہیں بھی نیست و نابود فرما، تیرا عذاب اور تیرا دشمنوں کو نیست و نابود کرنا وہ حق۔ غزوہ احزاب ہوتا ہے، قرآن حکیم نے سورہ احزاب میں تفصیلاً اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا صحیح بخاری میں یوم احزاب نقل کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے جب غزوہ احزاب میں مشرکوں نے، کافروں نے، یہودیوں نے، منافقوں نے مل کر مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، حالات انتہائی گھمبیر تھے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کریم پر یہ دعا، اور آج یہ دعا ہم سب نے مل کر اہل فلسطین کے لیے مانگ لی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے کہ مولا جیسے تو نے بدر کے میدان میں اپنے محبوب کی دعائیں قبول کی ہیں، احد کے میدان میں اپنے حبیب کی دعائیں قبول کی ہیں، احزاب میں اپنے محبوب کی دعاؤں کو مستجاب فرمایا ہے، الہی ہم گناہگاروں کی دعائیں اہل فلسطین کے حق میں مستجاب فرما۔ میدان احزاب ہے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، جو صورتحال آج غزہ میں ہے، یہودی، عیسائی، امریکہ، جرمنی، بڑی بڑی سپر پاورز اکٹھی ہو رہی ہیں، بحری بیڑا بحیر عرب میں موجود ہے کہ اگر کوئی یہودیوں کو، مسلمانوں کو ذبح کرنے سے روکے، کوئی غزہ میں خون بہانے سے روکے، اگر کسی حکمران کی غیرت جاگنے لگے تو امریکی بحری بیڑا اس ملک پر بھی حملہ کر کے اسے بھی نمونہ عبرت بنا۔ آج چاروں طرف سے گھیر کے ان مسلمانوں کو تہی دست کر کے ذبح کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم احزاب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ الکتاب کو نازل فرمانے والے رب، سریع الحساب، اے بہت جلد ظالموں سے حساب لینے والے پروردگار، اللہم اہزم الاحزاب، مولا یہ جتنے لشکر ہیں ان سب کو شکست آلود فرما، مولا ان سب کو شکست کا منہ دکھا، اللہم اہزمہم، یا اللہ ان سارے دشمنوں کے تمام جمگھٹوں، تمام لشکروں، ان کی ساری جماعتوں کو مولا شکست آشنا فرما دے، وزلزلہم، مولا انہیں زلزلوں میں مبتلا کر دے، اور الہی ایمان والوں کو فتح و نصرت عطا۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ دعا بھی رسول اللہ نے یوم احزاب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہماری عورات کی حفاظت فرما، مولا اہل فلسطین کی حفاظت فرما، ان کے خوف کو مولا امن میں تبدیل فرما، اے ابابیل سے ہاتھیوں کو مروانے والے پروردگار اہل فلسطین کی مدد فرما، اے بدر میں 313 کو 1000 پہ فتح دینے والے پروردگار اہل فلسطین کی مدد فرما، اے جوز احزاب آندھی کے ذریعے دشمنوں کے لشکروں کے قدم اکھیڑنے والے پروردگار اہل غزہ کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، مولا یہودیوں کو، اسرائیل کو اور ان کے اتحادیوں کو الہی نیست و نابود فرما، مولا ملت اسلامیہ کے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، الہی انہیں غیرت عطا فرما، بے حمیتی سے محفوظ فرما، ان بچوں کے لیے، ان بوڑھوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے جن سے صرف اور صرف مسلمان ہونے کا انتقام لیا جا رہا ہے، مولا مسلمان حکمرانوں کو غیرت دے کہ وہ کم از کم ان کے لیے آواز تو بلند کر سکیں، کم از کم ان کے حق میں رائے عامہ کو ہموار تو کر سکیں، کم از کم دنیا کے سامنے ان کے مقدمے کو پیش تو کر سکیں۔
الہی تو ہر چیز پہ قادر ہے، مولا تو اپنی بندوں کی سننے والا ہے، تیری قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔